بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اداس بیٹھی تھی۔ میرے سامنے شام کو فنکشن پر پہننے کے لیے خوبصورت لباس رکھا تھا۔ نہ جانے کتنی بار میں دلہن جیسے خوبصورت لباس پہن کر سر سے پاؤں تک سجتی اور ایسے ہی کسی فنکشن میں جاتی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اداس کیوں تھی۔ میرا نام ہیرا ہے۔ میری ماں اندھی ہے، بھائی دو مگر دونوں چھوٹے ہیں۔ میں نے ویسے تو BA پاس کیا ہے، مگر اچانک میرے ابو فوت ہو گئے۔ میں نے ملازمت کے لیے بہت دھکے کھائے، مگر کہیں کام نہیں ملا۔ جہاں کام ملتا وہاں پر انسانی روپ میں بھیڑیے موجود ہوتے جو کام سے زیادہ میری عزت پر نظر رکھتے۔ ایک روز ایک کمپنی میں کام کرتے وقت مجھے وہاں کے ٹھیکیدار نے کہا کہ تمہارے کام میں بہت غلطیاں ہیں، سب کی چھٹی وقت پر ہو گئی مگر تمہیں دوسری شفٹ میں اوور ٹائم کرنا پڑے گا۔ میری عمر اس وقت صرف 22 سال تھی۔ میں سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ کئی سال سے میری امی کو نظر نہیں آتا تھا۔ صبح فیکٹری آنے سے پہلے ہی میں گھر کے سارے کام کر کے بھی آتی تھی اور پھر جاتے ہی مجھے گھر کے کام کرنا ہوتے تھے۔ میں اپنے پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ اپنے کام کرتی تھی۔ ایک گارمنٹ کی فیکٹری تھی جہاں پر کام کرنے والی اکثر خواتین مجبور تھیں۔ ٹھیکیدار نہایت بیہودہ انسان تھے۔ وہ کام کرتے وقت بھی ہمارے سروں پر کھڑے ہو جاتے، بار بار چھونے کی کوشش کرتے۔ جو لڑکی احتجاج کرتی اسے کام سے نکال دیا جاتا اور جو زیادہ مجبور ہوتی وہ چپ کر کے کام کرتی رہتی۔ مجھے یہ نوکری اماں کی ایک جاننے والی نے دلائی تھی۔ وہ خود بھی یہاں کام کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھنے کی کوشش بھی کرتی تھی، مگر جس دن وہ چھٹی پر ہوتی میری شامت آ جاتی تھی۔ میں ایسی بات سن کر رونا شروع ہو جاتی تھی۔ آج بھی جب اس ٹھیکیدار نے مجھے یہ سب کہا تو جیسے میرے کندھوں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ جب شفٹ کی چھٹی کرتی تو دوسری شفٹ شروع ہونے میں کافی وقت لگ جاتا تھا اور اکیلے اس حال میں کام کرنا ہی میرے لیے قیامت تھا، کیونکہ ساری خواتین تو باہر چلی جاتی اور میں اکیلے یہاں رہ جاتی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے ساتھی ورکر کی طرف دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے یہاں اکیلا رہنے سے منع کر رہی تھی۔ ٹھیکیدار ہم دونوں کو تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا سر میں کل کو سارا کام ٹھیک کر دوں گی۔ تو اس نے غصے سے کہا تو ٹھیک ہے، کل کو کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کیونکہ 4-5 دن بعد تنخواہ ملنے والی تھی۔ اگر اس وقت یہ مجھے کام سے نکال دیتا تو میری تنخواہ بھی نہیں ملنی تھی۔ سارا مہینہ تنخواہ کے آسرے پر ہی میں سامان لے کر اپنے گھر میں استعمال کرتی رہتی تھی۔ دکان والے انکل ویسے تو کافی اچھے تھے کیونکہ وہ ابو کے دوست تھے، مگر اتنی لمبی ادھار وہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مجھے رکنا پڑا۔ سب عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئی۔ میری دوست نے پریشانی سے میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی مایوسی سے چلی گئی۔ جیسے ہی حال خالی ہوا ایک دم سے ٹھیکیدار نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی۔ خوف سے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ خبیث ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم جیسی خوبصورت لڑکیاں اتنی محنت کریں یہ مجھے ہرگز پسند نہیں۔ میں تمہاری آنٹی سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میرا مہمان بنا دے، مگر وہ بڈھی مانتی ہی نہیں۔ خیر آج تم میری بات مان لو، بدلے میں جو چاہو مجھ سے لے لینا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا پاؤں گی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا سر آپ میرے والد کی جگہ ہیں، یتیم لڑکی ہوں اور ہرگز ایسی نہیں ہوں۔ مجھ پر میری ماں اور میرے 2 چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ میں بہت مجبوری میں کام کر رہی ہوں، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے، کہنے لگا شہزادی تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نجمہ اور شاہین کو ہی دیکھ لو، سارا دن صرف ہم دونوں ٹھیکیداروں کو خوش کرتی ہیں، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ اس نے 2 لڑکیوں کا نام لیا جو ہر وقت اس کے آفس میں ہی بیٹھی رہتی ہیں اور چھٹی کے وقت گھر چلی جاتی تھی۔ ان دونوں سے سبھی لائن والی لڑکیاں سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی تھیں اور نفرت کا اظہار کرتی رہتی تھیں۔ وہ دونوں ہر نئی آنے والی لڑکی کو ٹھیکیداروں سے دوستی پر اکساتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسے تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے بھی انہوں نے 3-4 مہینے تک خوب تنگ کیا تھا، پھر تھک کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے ٹھیکیدار سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے اور بھاگ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ اس نے ایک دم سے راستے میں پڑا ہوا سٹول میرے سامنے کر دیا۔ میری زوردار ٹکر لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ اب وہ بالکل میرے سر پر کھڑا تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا آج میں نہیں بچ پاؤں گی۔ یہ خیال ہی میری جان لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ بچپن سے ہم شریف لوگوں نے یہی سنا تھا کہ عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اس نے زوردار طریقے سے میرا دوپٹہ کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی تو میری قمیض کا بازو اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اب میری قمیض بھی پھٹ چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگا جتنا مرضی چیخ لو، آج دوسری شفٹ کی چھٹی ہے، شاید تم نے نوٹس بورڈ صبح نہیں پڑھا تھا،
وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے میں تیزی سے اٹھی، میرا ہاتھ دھاگا کاٹنے والے کٹر پر پڑا اور میں نے پوری قوت سے اس کے ہاتھوں میں کٹر دے مارا۔ وہ زوردار چیخ مار کر اچھلا۔ پھر میں نے دوسری مشین پر پڑا ہوا کٹر اٹھایا اور پھر سے اس کو دے مارا۔ وہ ابھی آگے بڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور سٹول اس کے سر پر دے مارا۔ اس سے وہ زمین پر گر گیا۔ میں پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگی، دروازہ کھولا اور ہال سے بھاگتی ہوئی سیدھا کمپنی کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دروازے پہ کھڑے ہوئے گیٹ کیپروں کو میری حالت دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ اندر میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگے، بیٹا جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور گیٹ سے نکل کر ایک طرف اندھیرے میں دوڑ لگا دی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، قمیض بازو کے پاس سے غائب تھی۔ ننگے پاؤں اور بری طرح چوٹ لگے ہوئے ہاتھ اور بازو لے کر ایک دم سے میری ٹکر سامنے کی طرف آتی ہوئی گاڑی سے ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ڈاکٹر مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے دھندلا نظر آ رہا تھا مگر آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، جی سر مجھے نظر آ رہا ہے مگر دھندلا ہے۔ اس نے کسی سے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سر پر بہت گہری چوٹ لگی ہے، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گی، باقی ایکس رے وغیرہ کروا لیے ہیں، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا تو 2 خوبصورت عورتیں فکر مندی سے کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر باہر کی طرف چلا گیا۔ یہ کسی ہاسپٹل کا کمرہ تھا اور وہ دونوں عورتیں لپک کر میرے پاس پہنچی۔ ایک نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، چندا تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دوسری عورت بھی میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا جب میں فیکٹری سے نکل کر اندھا دھند بھاگی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میں کہاں پر ہوں اور کتنی دیر سے ہوں؟ میری ماں اور بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں اپنا چھوٹا سا کی پیڈ فون اور بیگ تو فیکٹری میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ مجھے فوراً ہی اماں اور بھائیوں کی فکر ستانے لگی۔ اس پر ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ میں کل سے بے ہوش ہوں اور تم اپنے گھر کا ایڈریس دو، ڈرائیور جا کر تمہاری ماں اور بھائیوں کو لے آئے گا۔ میں نے اپنی حالت کی طرف دیکھا، سوچنے لگی جب ماں کو پتہ چلے گا تو وہ کتنی پریشان ہوگی۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر رضیہ آنٹی کو کال کرنے کا سوچا۔ میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ میری بات کروا دیں میری آنٹی سے۔ انہوں نے مجھے نمبر ملا کر دیا۔ جیسے ہی کال ریسیو ہوئی اور میں نے رضیہ آنٹی کو ہیلو کہا، انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کہاں ہو تم اور تم نے فیکٹری میں کیا حرکت کی ہے؟ پولیس والے تمہاری ماں اور تمہارے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور محلے میں کہا ہے کہ جیسے ہی تم واپس گھر آؤ فوری اطلاع دی جائے۔ یہ سن کر میں اور بھی ڈر گئی۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہیں، نرمی سے بولیں کہ بیٹا گھر واپسی کی صورت میں وہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بہتر ہے کہ تم کچھ دن سامنے ہی نہ آؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میری امی اور بھائیوں کا کیا حشر کر رہے ہوں گے پولیس والے۔ اس پر وہ بھی چپ ہو گئی کیونکہ وہ بھی غریب فیملی سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس کھڑی ہوئی اس عورت نے میرے ہاتھ سے فون لے لیا اور بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ واپس آ گئی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری ماں اور بھائیوں کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اپنی دوست سے جھک کر کچھ کہنے لگی۔ دونوں نے سر ہلایا اور ایک دوست کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں پریشانی سے سوچ رہی تھی آگے کیا ہوگا۔ 2-3 گھنٹے میں وہی عورت میری ماں اور بھائیوں کو لے کر ہاسپٹل کے اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں پر میں ایڈمٹ تھی۔ میری امی اور بھائیوں کو مارا گیا تھا کیونکہ ان کے چہروں پر زخموں کے نشان تھے۔ میں یہ دیکھ کر رو پڑی۔ میرے دونوں بھائیوں نے جب مجھے زخمی دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ امی بے چینی سے ادھر ادھر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی مہربان عورت نے امی کو سہارا دے کر ایک جگہ بٹھا دیا اور کہنے لگی، بہن جی پریشان مت ہو، بیٹی کو معمولی سی چوٹ لگی ہے، زیادہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اور بچے بھی پریشان نہ ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں میرے بھائیوں کو ان عورتوں نے باہر بھیج دیا۔ پھر میں نے اپنی امی کو فیکٹری میں ہونے والا حادثہ بتایا۔ امی روتی رہی اور کہتی رہی، بیٹا کاش تمہارے ابا زندہ ہوتے تو تمہیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا کہ تمہیں ہم لوگوں کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم دونوں کی باتیں سن کر وہ دونوں عورتیں بھی رونے لگیں۔ یہ دونوں عورتیں ماہین اور بشرا نام کی ڈانسر تھیں۔ یہ لوگ بڑی بڑی محفلوں میں ڈانس کرنے جاتی تھیں۔ ایک بڑے گھر میں رہتی تھیں، ان کے پاس مختلف لڑکیاں تھیں۔ یہ لوگ کسی کو بھی غلط کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی خود سے کچھ کرنا چاہتی تھی وہ الگ تھا۔ امی کو بھی دونوں بھائیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ڈرائیور کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے یہ ساری صورتحال معلوم ہوئی۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت عورتیں یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے ہی سنا تھا یہ اچھی عورتوں کا کام نہیں۔ 2 روز بعد میں ڈسچارج ہو گئی۔
اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ امی نے بتایا کہ پرانا مالک مکان پولیس کے خوف سے کہہ چکا ہے کہ اپنا سامان اٹھا کر گھر خالی کر دو۔ پورا محلہ باتیں کر رہا ہے، کیسی لڑکی ہے جس کے پیچھے پولیس اس کو پکڑنے آئی ہے۔ میرے بارے میں غلط سے غلط باتیں پھیل چکی تھیں۔ ابو کی زندگی میں میری بات میری پھپھو کے گھر طے ہو گئی تھی، مگر امی کے نمبر پر کال آئی جس میں پھپھو نے ہم سے اپنے سبھی تعلق توڑ لیے تھے۔ میرے پاس سر چھپانے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں مایوس بیٹھی رو رہی تھی کہ انہی دو عورتوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر سوچا شاید ان کی بھی کوئی ایسی ہی مجبوری رہی ہوگی، جبھی ایک عزت دار زندگی چھوڑ کر یہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ لگایا۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور سوچ لیا کہ اپنے بھائیوں اور ماں کی زندگی کا ناطا جوڑے رکھنے کے لیے پہلے میں نے محنت کرنے کی کوشش کی، تو ہر جگہ میرے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ سب رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یتیم لڑکی اپنی فیملی کو پالنے کے لیے کیا کرے۔ میں نے ماہین اور بشرا سے کہا، آپ ہی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، بس میری ماں اور بھائیوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ اس پر انہوں نے گہرے دکھ سے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یوں میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ میں شہر کی سب سے مین ڈانسر بن گئی۔ میرا حلیہ اتنا بدل چکا تھا کہ اگر کوئی جاننے والا مجھے دیکھتا تو پہچان ہی نہ پاتا۔ امی اور بھائی ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ امی کا خیال رکھنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی، جب بھی گھر ملنے کے لیے جاتی برقع اوڑھ کر جاتی۔ امی اور بھائیوں کی نظر میں شہر سے باہر جاب کرتی ہوں، میرے دونوں بھائی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، امی کا کھانا پینا دوائی سب کچھ وقت پر ہو رہا ہے، بس ایک میں ہوں جو اس اندھیری دلدل میں گرتی جا رہی ہوں۔ بشرا اور ماہین سگی بیٹی کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں۔ کسی بھی فنکشن میں مجھ سے بدتمیزی کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی۔ اچھے اچھے لوگ باقاعدہ کانٹیکٹ کر کے مجھے ڈانس کے لیے بلاتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میرے بھائی جلدی جلدی بڑے ہو جائیں اور کوئی اچھی نوکری کرنے لگے تاکہ میں بھی یہ کام چھوڑ کر عزت سے گھر بیٹھ سکوں۔ آج بھی شہر کے ایک معروف وکیل کے بیٹے کی مہندی تھی۔ بہت ہی خوبصورت سیاہ رنگ کا جوڑا اسپیشل اسی فنکشن کے لیے تیار ہو کر آ چکا تھا۔ میری میک اپ کرنے والی آرٹسٹ مجھے بار بار جلدی کا کہہ رہی تھی، مگر میرے سر میں شدید درد تھا۔ آپی بشرا اور ماہین ایک دم فکر مندی سے میرے کمرے میں بھاگتی ہوئی پہنچی اور کہنے لگی، بچے کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی دوسرے ڈانسر کو بھیج دیں اور ساری رقم واپس کر دیں گے، تم فکر مت کرو۔ میں نے محبت سے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوں، بس میرے لیے اچھی سی چائے اور سر درد کی گولی بھجوا دے۔ میں نے اپنی میک اپ آرٹسٹ سے کہا کہ تم اپنا کام شروع کرو۔ جلدی جلدی میک اپ کرنے لگی۔ میں آنکھیں بند کر کے ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئی۔ ارسلان نام تھا اس ہرجائی کا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میٹرک پاس کرتے ہی پھپھو نے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہانے سے کبھی کچھ لے کر آ جاتا، کبھی کچھ۔ امی اور پھپھو ہنستی رہتی۔ ہر عید پر مجھ کو نت نئے رنگوں کی چوڑیاں لا لا کر پہناتا۔ میرے ابو کے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی، میرے لیے نت نئے ملبوسات بنتے۔ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے 15 سال چھوٹے تھے، جڑوا، اسی لیے میں نہایت لاڈلی بیٹی تھی۔ اچانک ابو کی دکان میں آگ لگ گئی، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ خاندان والوں نے نظریں پھیر لی۔ مارکیٹ میں جو پیسہ پھنسا ہوا تھا وہ واپس نہیں مل سکا۔ ابو بہت بھاگے دوڑے، کوششیں کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جن تاجروں کا سامان دکان میں ابھی پہنچا تھا انہوں نے پیسوں کا تقاضا کر دیا، اور یوں میرے ابو کا بنایا ہوا خوبصورت گھر اچانک ہی کوڑیوں کے دام بک گیا۔ ایسے میں ارسلان اور اس کی ماں بھی کافی پیچھے ہٹ گئے تھے، مگر پھر بھی دنیا دکھاوے کو کبھی کبھی حال چال پوچھ لیتے۔ ابو نے بڑی کوشش کی کہ ان کے پھنسے ہوئے پیسے واپس مل سکے تو دوبارہ سے چھوٹا موٹا کام کریں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن ابو اور امی بائک پر کہیں سے لوٹ رہے تھے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ امی کے سر پر گہری چوٹ لگی جس کی وجہ سے امی کی بہنائی چلی گئی۔ مجھے یاد ہے ابو کی میت گھر پر پڑی تھی اور میں بے بسی سے پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ ابو کی آخری رسوم ادا کی جا سکے۔ امی بھی ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا کڑا اتارا اور جا کر ارسلان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، اسے بیچ کر ابو کا کفن لا دو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ہمارے لیے کچھ کرے گا، مگر میں ایک دم ٹوٹ گئی جب وہ کڑا لے کر چلا گیا۔ یوں ابو کا کفن اور میت کا انتظام ہو گیا۔ تھوڑی بہت پیسے بچے ہوئے تھے، پیسوں سے امی کا ہاسپٹل کا بل دیا۔ ایسے میں ہمارے نئے پڑوسی، اس غریب محلے میں رہنے والے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا۔ یہ گھر ہم نے کرائے پر لیا تھا۔
کئی روز تک کھانا بھی آیا۔ پھر میں نے کچھ ایسی چند چیزیں بیچ کر بھی گزارا کیا اور آخر کار کے لیے نکلنا پڑا۔ اور آج میں ایک معروف ڈانسر تھی۔ میرا نام روشنی خان تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی ہیرا حیات تھی۔ معلوم نہیں آج دل اتنا بوجھل کیوں تھا۔ میک اپ کرنے والی روزی نے مجھے آواز دی اور کہا، میڈم ایک بار دیکھ لیں، کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دیں۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، شیشے میں بالکل کوئی کانچ کی گڑیا نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کمی ہی کمی ہے، یہ تو تمہارے ہاتھوں کا جادو ہے جو ہر کمی کو چھپا دیتا ہے۔ اس نے میرے سر پر پیار کیا اور کہنے لگی، میڈم آپ کی یہی باتیں سب سے اچھی ہیں کہ آپ دوسروں کو اتنی عزت دیتی ہیں۔ میں نے دل میں تلخی سے ہنس کر سوچا، جس کے پاس خود عزت نہ ہو وہ دوسرے کو کیا عزت دے گی۔ ماہین آپی جلدی جلدی مجھے دیکھنے پہنچی تو ماشاء اللہ کہہ کر میری بلائیں لی اور پھر کاجل کا ایک ٹیکا میرے کان کے پیچھے لگا دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے تھے جو میرے بالوں میں لگانے کے لیے لائی تھی۔ مجھے موتیوں کے پھولوں سے بہت الجھن ہوتی تھی، مگر میں ہمیشہ ان کی خوشی کے لیے لگا لیتی تھی۔ آج بھی میں نے چپ چاپ ان کو بالوں میں گجرے لگانے کا کہہ کر آنکھیں موند لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماہین اور بشرا آپی کے ساتھ میں اس وکیل کے فارم ہاؤس کی طرف نکل گئی۔ یہ شہر سے کافی دور تھا۔ آدھا گھنٹہ سفر کر کے ہم لوگ وہاں پہنچے۔ اچھے پروٹوکول سے ہمیں ریسیو کیا گیا۔ سب سے بڑا جھٹکا مجھے جب لگا جب میں نے دیکھا کہ سامنے ہی میرے پھپھا تھے۔ میں نے کچھ سنبھل کر قدم بڑھایا۔ پھپھا اس عمر میں بھی رال ٹپکاتے نظر آئے تو مجھے عجیب سی متی ہوئی۔ اس قدر گندے ذہن کے لوگ ہیں۔ میری عمر کی 3 بیٹیاں تھیں ان کی۔ تھوڑی آگے جا کر مجھ کو جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ دلہا تو ارسلان ہے۔ ایک دم مجھ کو یاد آیا آج سے کئی سال پہلے پھوپھا کی پریکٹس اچھی چلنے کے لیے تھی، جب ابا ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تھے کہ ہائی وے والے زمین کا قبضہ دلوا دیں تو گھر نہیں بیچنا پڑے گا، اور یہیں سے واپس جاتے ہوئے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ ایک دم میرا توازن خراب ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی کسی نے ایک دم مجھ کو تھام لیا۔ یہ سیاہ سوٹ والا کوئی کثرتی جسم کا مالک جوان تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے مجھ کو ایک دم سے بدحواس کر دیا۔ اس نے نہایت ادب سے مجھ سے پوچھا، میم آپ ٹھیک ہیں؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کافی حد تک ڈیسنٹ طریقے سے کافی آگے تک چھوڑ گیا۔ اسٹیج پر ہی پھپھو، ان کی بیٹیاں، بہو اور ارسلان کے سسرالی بھی موجود تھے۔ دلہن نارمل سی شکل و صورت کی تھی اور اس کی فیملی کا پروٹوکول دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کافی ویل آف فیملی ہے۔ میں نے دستور کے مطابق جا کر دلہا دلہن سے ہاتھ ملایا۔ ارسلان کا ہاتھ تھام کر میرے دل کی حالت ایک دم خراب ہوئی۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جو فنکشن شروع ہوا، میں نے اپنا سارا درد اپنے پیروں سے باندھ دیا۔ ہر طرف تالیاں بج رہی تھی۔ میری پھپھو بار بار اٹھ کر نوٹوں کی بارش کر رہی تھی۔ بہت سے سیاسی لوگ بھی موجود تھے۔ ہر طرف سے کوئی فرمائش آ رہی تھی۔ 3 بجے تک فیملیز کے ساتھ پروگرام دیکھ کر اٹھنے والوں نے جانا شروع کر دیا۔ میرے لمبے بال اور ان میں لگے ہوئے موتیے کے گجرے قیامت ڈھا چکے تھے۔ میں حیران بیٹھی سوچ رہی تھی کہ گزشتہ 6 سال میں کیا میری صورت اتنی بدل چکی ہے کہ میرے خون کے رشتے بھی مجھے نہیں پہچان پا رہے۔ عورتیں رخصت ہو رہی تھیں، اب چند مخصوص لوگ ہی بچنے والے تھے۔ ارسلان کی منگیتر بھی اٹھ کر جا چکی تھی۔ پھپھو اپنی بیٹیوں کو لے کر شاید فارم ہاؤس کے اندرونی حصہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھ کو عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میں جب سے فارم ہاؤس پر آئی تھی تب سے ہی یہ احساس میرے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ پھپھا پانچھے پھیلا کر میری طرف بڑھے۔ بیچ میں میرا گن مین بادشاہ خان آ گیا تھا۔ یہ نوجوان مجھ کو اتنی عزت دیتا تھا کہ کبھی کبھی لگتا کاش یہ میرا سگا بھائی ہوتا۔ ہر دم نیچی نظر رکھتا، کسی ہاتھ کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، ہر دم تیار اور چوکس۔ ماہین آپی اور بشرا آپی کو کچھ لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ میرے ساتھ آنے والی ڈانسر کچھ منچلوں کا دل بہلا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بزنس مین آپی کو کیا آفر کر رہے ہوں گے، مگر میں نے آج تک اپنا جسم نہیں بیچا تھا۔ نظروں کی تپش سے میرا برا حال تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ آخر کون ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے، مگر کوئی بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ آخری ڈانس پرفارمنس رہتی تھی جو اسپیشل لوگوں کے لیے تھی، اور پھر اس جیگتے جاگتے جہنم سے نکل کر جانا تھا۔ بادشاہ میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ ماہین آپی نے ارسلان اور اس کے باپ کے پاس جا کر شکایتی انداز میں کچھ بات کرنا شروع کی تو مجھے لگا شاید معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے۔ آخر انہوں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا اور پروگرام آخر کو بڑھا۔ انتہائی بولڈ سا سانگ لگ چکا تھا۔
میں نے گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ طرح طرح کی رنگین بوتلوں کی وجہ سے انسان اپنے مقام سے گر رہے تھے۔ گانا ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے شور کیا کہ ایک اور، اس پر روشنی بند کر دی گئی۔ میری اسسٹنٹ میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ مجھ کو لے کر فارم ہاؤس کی طرف بڑھا جہاں ہمارے فریش ہونے کا انتظام تھا۔ میں کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ تھکن سے حال برا تھا۔ دوسرا کوئی بہت تیز مہک میرے ذہن پر حاوی تھی۔ دوسری ڈانسر کپڑے چینج کرنے سائڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے سیاہ کوٹ پہن لیا اور کاؤچ میں دراز ہو گئی۔ ایک دم کمرہ کھلا۔ مجھ کو لگا بادشاہ یا نیلو ہیں۔ ایک دم میرے سامنے ارسلان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ منحوس انداز سے ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا آج تو آپ نے 4 چاند لگا دیے میری محفل کو۔ وہ میرے پاس بیٹھنے لگا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیٹھ کر جیسے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا چاہا میں نے اس کو جھٹک دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک دم سے اس نے میری کلائی پکڑ لی اور غصے سے کہا، پیار سے آفر کر رہا ہوں، میرے دوستوں کو نہ صحیح مگر مجھ کو خوش کر دو، تمہاری سوچ سے زیادہ رقم ملے گی۔ اس کی گھٹیا بات سن کر میرا ہاتھ اٹھ گیا جس پر وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھ کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں نے زور سے بادشاہ کو آواز دی تو وہ خبیث ہنسنے لگا کہ اس کو تو تمہارے کمرے میں آتے ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے منہ سے گندگی ابل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ مجھ کو تھپڑ مارنا چاہا میں نے اس کو کہا کہ تم حیات خان کو جانتے ہو؟ ایک دم وہ رک گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے کہا کوئی ہیرا خان بھی تھی؟ یہ سن کر وہ چونک پڑا، پھر مجھ کو دیکھ کر نفرت سے کہنے لگا، میں بھی کہوں میرا دل تمہاری طرف اتنا بے چین کیوں ہو رہا تھا؟ کتنی گندی نکلی تم ہیرا، اس سے اچھا تھا تمہیں ماموں کے ساتھ ہی مار دیا ہوتا۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایک دم سے کوئی سائے کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مار مار کر ارسلان کا حلیہ خراب کر دیا۔ میں حیرت سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس کا چہرہ میری طرف ہوا تو یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھ کو گرنے سے بچایا تھا۔ اچھی طرح سے ارسلان کو مارنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر میری طرف پھینکی۔ میں نے اس کو سر پر پھیلایا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ میں بنا کوئی سوال کیے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے مہین اور بشرا کو نکالا۔ ہمیں گاڑی تک چھوڑ کر وہ بھاگ کر بادشاہ کو بھی اٹھا لایا۔ ہماری دوسری گاڑی کے لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ میں نے نیلم کو دیکھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سب سے لاسٹ میں اس نے پیسوں کے بھرے بیگ گاڑی میں پھینک کر کہا، یہ تم لوگوں کی حق حلال کی کمائی۔ اس کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ تینوں گاڑیاں تیار تھیں۔ اس نے ہمارے ڈرائیور کو پچھلی گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور بولا گیٹ پر کوئی بھی نہ رکے۔ دونوں گاڑی نکال کر وہ خود تیزی سے گاڑی نکالنے لگا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ ایک دم فرشتہ بن کر آیا۔ آج جو ہم سب کا حال ہوا، اگر یہ چند منٹ بھی لیٹ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ ہم اپنے بنگلے پر پہنچ گئے تھے۔ بادشاہ کے سر پر کوئی وزنی چیز ماری گئی تھی۔ مہین اور بشی اس کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ نیلم اور ماہم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ چھوٹو اور فرحاد کو بھی مارا پیٹا گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری فیملی کی حالت دیکھ کر خود اس کا شکریہ ادا کرنے کا سوچا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ آج میرا سارا اعتماد کھو چکا تھا۔ اس نے غصے سے مجھ کو دیکھا۔ نام پوچھ کر کیا کریں گی؟ آپ ہیرا حیات خان؟ میں نے چونک کر اس کو دیکھا اور نظر جھکا لی۔ اسی نے ڈاکٹر کو کال کی۔ بادشاہ اور باقی لوگوں کو طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میرے سر پر انتہا کا درد شروع ہو چکا تھا۔ صبح کی اذان ہونے والی تھی۔ میں نے انٹرکام پر بوا جی کو کال کی۔ وہ جاگی ہوئی تھی۔ ان کو چائے اور ہلکا پھلکا کھانا لانے کو کہا۔ وہ اب آرام سے بیٹھ کر مجھ کو گھور رہا تھا۔ مہین اور بشرا آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دونوں کو اپنا کندھا دیا اور میں حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس نے کافی دیر بعد ان کو خود سے الگ کیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا آپ کی مجبوری کیا تھی اس کام میں آنے کی، مگر اب میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ نہ سکے۔ آج جس طرح سے آپ کی پوری ٹیم کو گھیرا گیا تھا، جانتی ہیں صبح کی ہیڈ لائنز کیا ہو سکتی تھی؟ مشہور ڈانسر روشی خان کو شادی میں منچلوں نے آپس کی لڑائی میں موت کے گھاٹ اتار ڈالا، اور تفصیلات میں جانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ میرا کام صرف مشورہ دینا ہے، عمل کریں نہ کریں آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ میں ابھی تک اسی حلیے میں تھی۔
اذان کی آواز سن کر اپنے کمرے میں جا کر منہ دھویا اور سادہ شلوار قمیض پہن کر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ چائے آ چکی تھی۔ میں نے اس کو چائے پکڑوائی اور وہ ماہین کو اپنا نام بتا رہا تھا۔ اس کا نام حاتم تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، کتنا عجیب نام تھا۔ قصہ حاتم تائی یاد آ گیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گاڑی لے جا سکتا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر چلا گیا۔ میں اٹھ کر ٹیرس میں جا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ پیدل ہی چل رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا۔ میں جان بوجھ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ 2-3 منٹ بعد جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سبھی رات کی وجہ سے بہت اپسٹ تھے، اس لیے تھک کر سونے کے لیے چلے گئے۔ دن کے شاید 12 بجے کا وقت تھا کہ بھاری بوٹوں کی آواز آنے لگی۔ پولیس ریڈ کر چکی تھی۔ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ہمیں گھسیٹا گیا۔ میرے پھپھا سامنے کھڑے کسی سانپ کی طرح پھنکار رہے تھے۔ باقی لوگوں کو پولیس موبائل میں ڈال لیا گیا۔ جب ماہین اور بشرا نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو انسپیکٹر نے زبردستی مجھے اپنی گاڑی کی طرف دھکیلا۔ مجھے سخت برا لگ رہا تھا۔ ایک دم سے حاتم بائک پر آ گیا۔ وہ سیاہ سوٹ میں تھا۔ اس کا حلیہ بالکل کسی سیکرٹ ایجنٹ کی طرح تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا کارڈ نکال کر انسپیکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ خفیہ ایجنسی کا ہی بندہ تھا۔ یہ دیکھ کر انسپیکٹر کشمکش میں پڑ گیا۔ پھپھا اسے دھمکی دے رہے تھے۔ اس نے آرام سے سگریٹ سلگا کر دھواں ان کے منہ پر چھوڑ دیا۔ انسپیکٹر نے مجھ کو اجازت دے دی کہ میں پولیس موبائل میں جا سکتی ہوں۔ اس پر حاتم نے کہا کہ آپ چلیں، میں میڈم کو لے کر آتا ہوں۔ تھانہ میں میڈیا پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر انسپیکٹر کو بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہا۔ حاتم کے پاس اس کانٹریکٹ کی کاپی تھی جو ہمیشہ پروگرام سے پہلے کیا جاتا تھا۔ پھر نیلم اور ماہم کو سامنے پیش کیا۔ یوں ہم ان کی طرف لگائے ہوئے الزامات ثابت ہوئے بغیر چند گھنٹوں میں ہی گھر پہنچ گئے۔ بوا نے روم میں پہلے ہی موتی کے پھول لا کر رکھ دیے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ہر روز وہ موتی کے پھولوں کی تازہ لڑی بنا دیتی تھی۔ جیسے ہی حاتم کمرے میں آیا، اس نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا اور جاتے ہی موتی کی لڑی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لپیٹ لی۔ میں اس کی بے چینی دیکھ کر حیران تھی۔ ہمارا یہ ٹھکانہ اب غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ ہم ایک بار انتقامی کارروائی سے بچ سکتے تھے، مگر بار بار نہیں۔ اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ اگر آپ ہم چاہیں تو اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف چل سکتے ہیں۔ ہمیں اب یہ آفر سب سے محفوظ لگی۔ میں اپنے بھائیوں اور ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اگر ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تو کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جان سے چاہتے کہ ان کی بہن کس پیشے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہاں چھوڑوں تو ارسلان سے خطرہ تھا۔ میں نے اس کو بتا دیا۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا کچھ روز تک تو وہ میرے دونوں بھائیوں کو بندوبست کر دے گا۔ میرے پاس اتنے روپے تھے کہ میں انہیں آرام سے کسی اچھی جگہ پڑھنے بھیج سکتی تھی۔ میں کمرے میں اپنا ضروری سامان سمیٹ رہی تھی کہ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں چاہ رہی تھی کہ دل کی آواز پر دھیان نہ دوں۔ وہ خاموش رہ کر بھی میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ۔ اس کی شرارتی آواز سنائی دی کہ میں کچھ مدد کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کروانا چاہتے ہو؟ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر چپ کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی، اپنے زیورات نکالنے کی میری نظر ڈریسنگ پر پڑی۔ کمرے کا دروازہ بالکل سامنے تھا۔ شیشے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر اس کو دیکھا۔ وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر شیشے میں دیکھا کوئی نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ موتی کے پھول ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے پھولوں کی وہ لڑی میرے بالوں کے جوڑوں کے گرد لپیٹی اور پھر جھک کر پھولوں کو سونگھنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔ مجھے شدید خوف سے سردی لگنا شروع ہو گئی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے ایک دم میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ موجود تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اکیلی کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کون ہو تم؟ وہ بولا جو بھی ہوں، تم سوچو، اور ایک دم ہنسنے لگا۔ میں خوف کے باوجود اس کی آنکھوں میں دیکھے ہی جا رہی تھی۔ برسوں بعد جب مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رو پڑوں۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں لیا۔ میں بے اختیار رونے لگی۔ تمہارے ہی آنسو مجھے بار بار تمہارے پاس لا رہے ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے میرے آنسو پہنچ ڈالے۔ یہی میری حقیقت ہے۔ یہ موتی کے پھول میری کمزوری ہیں اور تم میری محبت۔ میں نہ جانے کتنے برسوں سے جس کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، تم وہی ہو۔ جانتی ہو، ایک بار تم بالکل چھوٹی سی تھی جب اپنے ابا کے ساتھ گھومنے کے لیے ایک پارک میں گئی تھی۔
اور وہاں موجود ایک چھوٹے سے بلی کے بچے کو کسی نے بہت بری طرح سے باندھ کر پھینکا ہوا تھا۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں یاد ہے مجھے، اس کے پاؤں میں کوئی لکڑی گڑی ہوئی تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا معصوم سا بلی کا بچہ تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ اب میں تمہیں معصوم نہیں لگتا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سامنے بڑھا دیا جس پر ابھی بھی چوٹ کا نشان تھا۔ وہ میں ہی تھا جو تمہارے خلوص اور اپنائیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اب تک تمہیں ہی ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو کسی شیطان صفت عالم نے صرف اپنے سفلی علم کو پورا کرنے کے لیے قید کرنا چاہا۔ وہ اس کی وجہ سے اتنے زخمی ہوئے، دونوں ہی دنیا سے گزر گئے۔ میں تو بہت چھوٹا تھا، مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ انسانی دنیا میں گئے ہیں۔ میں انہیں ڈھونڈنے نکلا تھا۔ بھوک لگی تو گوشت کی دکان پر جا پہنچا۔ وہاں کام کرنے والے چھوٹے لڑکے نے مجھے لکڑی سے مارا۔ میں کسی طرح بچتا بچاتا اس پارک میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں اس وقت 4 دن سے بھوکا تھا جب تم مجھے ملی۔ تم نے میرا جتنا خیال رکھا میں اسے کبھی نہیں بھول پایا۔ مجھے ڈھونڈنے میرے چچا زاد زمین پر پہنچے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں بار بار زمین پر تمہیں ڈھونڈنے آتا ہوں۔ اچانک اس روز میری نظر تم پر پڑی۔ میں تو صرف موتی کے پھولوں کی وجہ سے تمہارے پاس آیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کی تلاش مجھے برسوں سے ہے۔ جب تم ارسلان کو اپنا نام بتا رہی تھی میں تمہیں تبھی پہچان گیا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور یہ لوگ جنہوں نے تمہارا اتنا خیال رکھا میں انہیں بھی کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ یہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں، مگر یہاں سے دور ہونے کی وجہ سے میں تم سب کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں ایک بار پھر سے کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ عمر کے اتنے سال گزار کر اگر میں نے کسی پر بھروسہ کرنا چاہا تو وہ بھی کوئی انسان نہیں نکلا۔ میں دکھ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اداس دیکھ کر خاموشی سے پلٹ گیا۔ میں نے چپ چاپ اپنی دراز واپس بند کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وقت مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ میں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے میں اس پیشے میں آ گئی، اب کسی نے مجھے امید دلائی کہ میں واپس نارمل زندگی گزار سکتی ہوں تو وہ شخص کوئی انسان ہی نہیں۔ میں اپنے سر پکڑ کر شیشے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ذہنی طور پر بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ پھر سوچا صرف میری زندگی کا مسئلہ ہوتا تو میں جن زادہ حاتم پر بھروسہ کر سکتی تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کو لے کر میں کیسے ایک جنزاد کے ساتھ جا سکتی تھی؟ پھر مجھے ارسلان کے کہے ہوئے وہ لفظ یاد آئے، اچھا ہوتا تمہیں بھی ماموں کے ساتھ ہی مار ڈالا ہوتا۔ مطلب میرے ابو کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر ان کو مارا گیا تھا۔ میرے ابو اس روز مجھے کہہ کر نکلے تھے، بیٹا دعا کرنا، اگر وہ لوگ مان گئے تو تمہیں کبھی بے گھر نہیں ہونا پڑے گا۔ میرے پاس اتنا ہے کہ میرے دونوں بیٹے اور تم میرے بغیر بھی سکون سے زندگی گزار سکتے ہو۔ پھر مجھے اپنے ابو کی میت یاد آئی۔ ان کا خوبصورت چہرہ کس طرح خون سے تر تھا۔ جب ابو کا انتقال ہوا تو اس وقت میں 20 سال کی تھی۔ 2 سال میں نے کس قدر ذہنی اذیت میں گزارے۔ پھر اس فیکٹری کے مالک کا رویہ مجھے یاد آیا۔ اگر اس روز وہ کامیاب ہو جاتا، پھر مجھے ارسلان کا رویہ یاد آیا۔ کیا فرق تھا فیکٹری کے مالک اور ارسلان میں؟ میں بچپن سے اس سے محبت کرتی تھی، اس کے سگے ماموں کی اولاد تھی، اور وہ مجھ پر ہی حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے دونوں جڑواں بھائی ابھی صرف 13 سال کے تھے۔ ایک بار پھر سے ارسلان ہماری زندگیوں میں واپس آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا کسی آدم خور کی طرح میرے بھائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ابھی بھی کچھ زمینوں کے کاغذات بینک میں پڑے تھے۔ اگر میں چاہتی تو اپنا اثر و رسوخ لگا کر وہ زمین لے کر اپنے بھائیوں کو دلوا سکتی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے کہ اس بھری دنیا میں میرے لیے کوئی بھی جائے امان نہیں رہی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ میں خواب میں بہت بری طرح بھاگ رہی تھی اور میرے پیچھے خوخار کتے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ پر چھلانگ ماری، ایک دم سے کسی نے مجھے اپنے بازو میں کھینچ لیا۔ کتے دور کہیں رہ گئے تھے اور میں آسمان میں اڑ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اس مہربان کا چہرہ دیکھنا چاہا تو کوئی اور نہیں، حاتم تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ میں کمرے سے نکلی تو لاؤنج میں ٹی وی چلا ہوا تھا۔ خبروں پر بتا رہے تھے کہ شہر کے معروف وکیل ہارون احمد کے بیٹے ارسلان قریشی شادی سے 1 روز پہلے ہی
مبینہ طور پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہے۔ کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی سابقہ منگیتر، ان کی ماموزات، قزن اس سارے معاملے میں ملوث ہے۔ اس کے بعد فنکشن کی کچھ تصاویر اور ویڈیو ٹی وی پر چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا سر گھوم گیا، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر میری شناخت ظاہر کر دی تھی۔ اگر یہ خبر میرے بھائیوں یا ماں تک پہنچ جاتی تو ان کا کیا ہوتا؟ وہ تو شکر ہے میں کافی عرصے سے ان کے سکولز اور گھر سے بالکل دور ہوں۔ کبھی کبھار ملنے کے لیے بھی میں انہیں کسی دوسرے شہر میں ہی چند روز کے لیے بلاتی ہوں، لیکن کل کو یہ بچے بڑے بھی ہوں گے۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ ہماری بہن ایک ڈانسر ہے تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں مجھے باہر سے گاڑی کی کال آئی کہ میڈم باہر میڈیا والے آئے ہیں۔ میں نے گھر میں رہنے والی سب خواتین کے چہروں کی طرف دیکھا تو وہ خوف زدہ تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر حاتم کو آواز دی۔ وہ ذرا سی دیر میں ہی چلا آیا۔ میں نے اسے پھر سے ساری صورتحال بتائی اور پوچھا کہ میں کیا کروں۔ وہ خاموش کھڑا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ نیلم، ماہین اور بشرا حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ بڑے پورے اعتماد طریقے سے گیٹ کے باہر میڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ طرح طرح کے تلخ و تیز سوالات کر رہے تھے۔ ایک دم سے حاتم نے اپنی انگلی ان کی طرف اٹھائی اور گھما دی۔ وہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے بیان دینا شروع کیا۔ میرا نام روشنی خان ہے، میرا تعلق سوات سے ہے۔ میرا اس شہر میں تو کیا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ ماہین اور بشرا نے مجھے پالا۔ میرا ارسلان قریشی یا اس کے والد ہارون احمد سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے صرف شادی کے فنکشن میں ڈانس کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن وہاں جانے پر میرے ساتھ شدید بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی، زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے گارڈ نے مجھے بچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کے سر پر بھاری چیزوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ میں نے بادشاہ خان کو بلا کر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ نیلم اور ماہم کو بھی بلا کر پیش کیا۔ وہ تینوں پوری طرح سے زخمی تھے۔ اب حاتم نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ میں ایک سرکاری ادارے کا ملازم ہوں۔ میں اس مہندی کی تقریب میں مدعو تھا۔ جب میں نے میڈم کے چیخنے کی آوازیں سنی تو فوراً وہاں جا کر انہیں بچانے کی کوشش کی۔ اس دوران ارسلان قریشی کا اپنے ہی دوستوں سے نشے کی حالت میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ارسلان قریشی اکیلا تھا، جبکہ اس کے دوست تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ میڈم کو انہوں نے کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں لڑ رہے تھے اور میں نے میڈم کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ سب رپورٹر چپ چاپ واپس چلے گئے۔ وہ لوگ حاتم کے سحر کا شکار تھے۔ رات کے وقت ہم اندھیرے میں اپنا ضروری سامان اٹھا کر اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ ساری خواتین کو بادشاہ خان کے ساتھ اس کی آبائی علاقے بھیج دیا اور خرچ کرنے کے لیے خطیر رقم دے دی، اور میری امی اور دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر حاتم اور میں ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے دور ہو گئے۔ میرے دونوں بھائی کچھ عرصے بعد چائنا چلے گئے پڑھائی کے لیے۔ امی، میں اور حاتم کشمیر کے خوبصورت پہاڑوں میں ایک خوبصورت کاٹیج میں رہائش پذیر ہیں۔ چاروں طرف قدرت کے حسین نظارے ہیں۔ امی سمجھتی ہیں کہ میں حاتم سے شادی کر چکی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ اب تک انتظار میں ہے کہ کب مجھے اس پر یقین ہو، مگر میرا یقین اتنی بار ٹوٹ چکا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی محبت ہی کو کھو دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں محبت کے معاملے میں بد نصیب ہوں۔ ہم دونوں بظاہر ساتھ ساتھ ہیں، مگر اپنے اپنے خول میں بند ہیں۔ ماہم اور نیلم کی شادی بادشاہ خان اور اس کے بھائی ارباز سے ہو چکی ہے۔ ماہین اور بشرا بھی کسی کی جیون ساتھی بن چکی ہیں۔ اکثر وہ لوگ ہم دونوں سے ملنے چلے آتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا لاڈلا بھائی حاتم کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ امی حاتم کو پا کر بہت خوش ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں ان سب کا انعام ہے کہ مجھے حاتم جیسا شوہر ملا ہے۔ وہ پہلے جیسا شوق نہیں رہا۔ اکثر چاندنی راتوں میں تنہا بیٹھ کر چاند کو تکتا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ سے زندگی میں بھروسہ کرنا سیکھ سکوں، لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں انتظار میں ہوں کہ کب میرے بھائی ڈاکٹر بن کر لوٹیں گے اور میں اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں شاید اپنے ساتھ اور حاتم کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ وقت کوئی فیصلہ کرے۔ کئی بار وہ غصے میں کہتا ہے، چلو تمہیں ارسلان قریشی کو ہی سونپ آتا ہوں۔ مجھے نہ صحیح، چلو تمہیں تو تمہاری محبت مل جائے۔ اس کی اس بات پر میں اتنا ہنستی ہوں کہ رونے لگ جاتی ہوں۔ محبت میں ساتھ رہنا اہم ہوتا ہے۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو اور ہم دونوں کو الگ ہونا پڑے۔ وہ مجھے کہتا ہے، ایک دن تم خود مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کہو گی، دیکھنا تب میں کسی جنزادی کو اپنی دلہن بنا کر تمہارے سامنے لا کھڑا کر دوں گا۔ میں اس کی بات پر ڈھیروں ہنستی ہوں۔ اس بار موسم سرما میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی پھیل گئی ہے۔
میں بھی اندر سے تھکنے لگی ہوں، مگر انتظار میں ہوں ایک دن وہ دوبارہ سے اظہار محبت کرے اور میں بڑے مان کے ساتھ اس کو اپنا لوں۔ میں نے اپنی ڈائری میں اپنی ساری داستان لکھنے کے بعد اس کو سنبھال کر الماری کے اندر چھپا دیا ہے۔ میں حاتم ہوں، ایک انسان زادی سے بچپن سے محبت کرتا رہا ہوں۔ اب وہ میرے پاس تو ہے مگر مجھ سے بے تحاشا دور ہے۔ وہ مجھ سے چھپا چھپا کر کچھ لکھ رہی ہے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی تک وہ ارسلان کو بھلا نہیں پائی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خود پہ جبر کر کے بھی خوش ہو رہ پائے گی یا نہیں، اس لیے اس کی ہر خواہش جانتے ہوئے بھی انجان رہتا ہوں۔ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے میں یہی دعا کر رہا ہوں جلد ہی اس کے دل پر پڑی ہوئی برف پگھل جائے اور ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔